ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب سید سراج احمد صاحب کی جانب سے ایک سوال کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ بزنس میں پارٹنرشپ کے طور پر ایک شخص کو کچھ رقم دی اور اس نے ان پیسوں میں اپنا کچھ حرام کا مال ملا لیا، اور اب جو اس کاروبار سے یعنی اس حلال بزنس سے آنے والا جو فائدہ ہے اس کو لینا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ اس کے بارے میں یاد رکھیں، آپ جس کے ساتھ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ اس شخص کا جو پیسہ ہے وہ حرام ہے، تو اس صورت میں تو سرے سے یہ تجارت، یہ کاروبار ہی ناجائز و حرام ہوگا. جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون الی آخرہ. اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر نعیمی میں علامہ صدر اللہ فاضل بیان فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ حرام مال کسی قسم کا ہو، روپیہ ہو یا پیسہ ہو، غلہ ہو، کپڑا ہو، مکان ہو یا جانور، ان تمام کا استعمال کرنا حرام ہے. اب اس سے کوئی بھی چیز خریدی جائے، مثلا اسی کے آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اسی پیسے سے بھینس خریدی جائے، یعنی حرام کے پیسے سے بھینس خریدی جائے، تو اس کی حرام کی وجہ سے، اس حرام پیسے کی وجہ سے اس بھینس کا گھی یا دودھ یا اس کی لسی بنائی جائے، یہ تمام چیزیں بھی حرام ہی ہوں گی، کیونکہ اس تجارت کے ذریعے جو بھی نفع حاصل ہوگا وہ تمام کا تمام حرام ہی ہوگا. لیکن اگر پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ جس کے ساتھ میں اپنا کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کا مال حرام ہے، بلکہ کاروبار اسٹارٹ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ فلاں شخص کا مال حرام ہے، تو اب ایسی صورت میں اس شخص نے جس نے حرام حلال پیسہ لگایا تھا وہ اپنا رأس المال نکال لے، جتنا پیسہ اس نے دیا تھا وہ پیسہ نکال لے، اور اس کے ذریعے جو فائدہ حاصل ہوا، جو نفع حاصل ہوا ہے، اس کو بغیر کسی نیت خیر سے، بغیر کسی نیت ثواب سے وہ فقیروں میں، غریبوں میں اس کو صدقہ کر دے، اس نفع کو صدقہ کر دے. یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے. محترم جناب سید سراج احمد صاحب کا ایک سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ کسی کی غیر موجودگی میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اس سے کیسے بچا جائے؟ اس سوال کا جواب، غیبت سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ غیبت کیا ہے اور اس کی ممانعت کیوں ہے. غیبت کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کرنا ہے جو اسے ناگوار گزرے. یاد رکھیں، چاہے وہ بات سچ ہو یا جھوٹ، اسلام میں غیبت کو ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا اور اس کی ممانعت کی گئی ہے. قرآن کریم میں اس کے درجے بتائے گئے، قرآن کریم میں غیبت سے بچنے کے چند طریقے بھی بتائے گئے ہیں. غیبت کرنے سے گریز کریں. جب آپ کسی کی غیبت کرنے لگیں تو اپنے آپ کو روکیں اور اس شخص کے بارے میں اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں غیبت ہو رہی ہو تو وہاں سے اٹھ جائیں یا موضوع بدلنے کی کوشش کریں. اگر آپ میں ہمت ہے تو غیبت کرنے والوں کو روکیں اور اسے بتائیں کہ یہ ایک غلط کام ہے. کسی انسان کی غیبت کرنے کی اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا ہے. اپنے دل میں دوسرے کے لیے اچھے جذبات رکھیں اور ان کے بارے میں برا سوچنے سے گریز کریں. دوسروں کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں، اللہ سے معافی مانگیں
اور ہمیشہ غیبت کے نقصانات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یاد رکھیں کہ غیبت ایک گناہ کبیرہ ہے اور اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کریں تو انشاءاللہ ایک دوسرے کی مسلمان غیبت سے بچتے نظر آئیں گے۔ ایسی صحبت اختیار کرے جو آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے اور برائی سے بچائے۔ اللہ کو یاد رکھنے سے آپ کو غیبت جیسے برے کاموں سے بچنے میں مدد ملے گی، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ معاشرے سے یہ بیماری ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم جناب سید سراج احمد صاحب کی جانب سے ایک اور سوال کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ الیکشنز کے وقت ووٹنگ کے لیے جو کچھ پیسہ پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے ملتا ہے، ان پیسوں کو بغیر کسی ثواب کی نیت سے غریبوں کو دینا کیسا ہے؟ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جو پیسہ آپ کو الیکشن کے وقت پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے ملا ہے، وہ پیسہ کس وجہ سے آپ کو ملا ہے۔ اگر اس میں کوئی طریقہ کار یوں نہیں کہ جس کی وجہ یعنی جس کو شریعت نے منع فرمایا ہو، اگر طریقہ جائز ہے تو بلا جھجک آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ کہ نیت کریں یا نہ کریں ثواب کی، وہ آپ کا معاملہ ہے۔ اگر نیت ثواب کی کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تب بھی دے سکتے ہو، اگر نیت کر لو تب بھی دے سکتے ہو۔ بس ملحوظ یہ ہونا چاہیے کہ وہ پیسہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے، اگر جائز ہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ ایک اور سوال یہ کرتے ہیں کہ کسی کی گاڑی کے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنا یا اس گاڑی کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ اسلام شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے؟ یاد رکھیں کسی بھی انسان کی چیز کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرنے کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے۔ اب آپ جس انسان کا کوئی سامان استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ یا تو آپ کا دوست ہوگا یا آپ کا دوست نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے اس سے تعلقات اتنے گہرے ہیں کہ اگر آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کو برا نہیں لگتا، اس کو ناگوار نہیں گزرتا، تو ایسی صورت میں آپ اس کی چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے تعلقات اس سے نہیں ہیں اور آپ اس کی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کو برا لگتا ہے، تو لہٰذا آپ ایسی صورت میں اس کی چیز استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، خبردار کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو، خبردار کسی آدمی کی ملکیت کی کوئی چیز اس کی دلی رضامندی کے بغیر لینا حلال اور جائز نہیں ہے۔ لہذا کسی انسان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کسی دوسرے بھائی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز استعمال کرے، اور یہ چیز آج کل ہماری عوام میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اس چیز سے گریز کرنا چاہیے، کسی بھائی کی کسی طرح کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کی جائے۔ انہی کی جانب سے ایک اور سوال کیا گیا، یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکیمز میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ سرکاری اسکیمیں جو ہوتی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا جائز اور درست ہے، لیکن ان کے جائز ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسکیمیں حکومت کی طرف سے عوام کی مدد کے لیے ہوں اور ان میں کوئی دھوکہ یا فراڈ نہ ہو۔ یہ حکومت کی طرف سے ایک طرح کی مدد اور ایک طرح کا تعاون ہے جس کا فائدہ اٹھانا درست ہے، لیکن یاد رکھیں اگر اس میں کوئی سود کی صورت پائی جاتی ہے تو لہٰذا یہ صورت حرام ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، سود کی کوئی صورت نہ ہو۔ اگر کوئی صورت سود کی یا کوئی ناجائز کی صورت نظر نہیں آتی ہے تو پھر یہ صورتحال اس طرح کی اسکیمیں جائز ہوں گی، درست ہوں گی۔ مثلا اگر سرکار آپ کو 1 لاکھ روپے دیتی ہے کسی اسکیم کے ذریعے اور واپس میں 1 لاکھ روپے نہیں لیتی ہے، 1 لاکھ سے کم لیتی ہے اور اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو یہ صورت آپ کے لیے جائز ہوگی۔